یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ بلیڈ نکالتے ہیں اور بائی پاس کر دیتے ہیں فلاں فلاں، اور چھڑ دو کوئی کسی نو مولود بچے کا ختنہ کر کے بتائے کو بابا، اور اگر نہ ہوا نا اگلی گل آپ سمجھ جاؤ، اسٹامپ پیپر تے لکھ کے دو ہوں میں تکنا کیڑا بابا سامنے آندا ہے، جیڑا سامنے آئے نا میں روحانی آپریشن کرنا ان کو بالکل ٹھیک ہے، بچہ لا رہا ہوں ابھی جو چھوٹا پیدا ہوا ہے بغیر بلیڈ مارے نگاہ مار کے اس کا آپریشن کرنا ہے روحانی طور پہ، اور اگر آپریشن نہ ہوا اور خطرہ نہ ہوا اس لیول پہ اتر کے ان کو سمجھائیں گے نا تو پھر ان کو سمجھ آئے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين إلى يوم الدين. الحمدللہ آج 28 جنوری 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 131 ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر اس ویک میں ایک سینسٹیو ایشو جو سامنے آیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ چیز سامنے آئی کہ ہمارے ایک مین میڈیا چینل نے بابوں کو ایکسپوز کرنے کے اعتبار سے ایک پروگرام سٹارٹ کیا سرعام کے نام سے، جو ARY ڈیجیٹل کے اوپر چلتا ہے. اگرچہ ہمارے ملک کے اندر یہ بابا پرستی جتنی ہے، یہ پروموٹ کرنے والا چینل بھی ARY کا ہی QTV تھا، لیکن اللہ کرے کہ یہ جو پروگرام ہے وہ ان گناہوں کا کفارہ بن جائے جو جھوٹی کہانیاں انہوں نے QTV کے ذریعے پبلک میں عام کی. اس پروگرام کے جو روح رواں ہیں سید اقرار الحسن بھائی حفظہ اللہ تعالی، سید بھی ہیں اور ماشاء اللہ تعالی سید ہونے کا حق بھی ادا کر رہے ہیں اور سچائی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اس سے پہلے بھی کئی ایک مزارات پہ ہونے والی خرافات کو انہوں نے ایکسپوز کیا پبلکلی. ابھی جو ان کا یہ ایشو سامنے آیا ہے جو آج کل برننگ ایشو ہے، اور ابھی تک منطقی انجام تک تو وہ مسئلہ نہیں پہنچا، لیکن چونکہ اس وقت پوری قوم کی نظریں اس ایشو کے اوپر ہیں تو میں نے اس کو کرنٹ افیئر کے طور پر ضروری سمجھا کہ آج ڈسکس کروں. ہمارے پنجاب ہی میں ایک پیر صاحب مشہور ہیں حق خطیب کے نام سے، شف والی سرکار ان کے مخالفین کہتے ہیں، وہ تو خود اپنے آپ کو نہیں کہتے، حفظہ اللہ تعالی. ہم تو سب کے لیے کلمات خیر ہی کہیں گے. تو ان کی ویڈیوز کافی عرصے سے منظر عام پر آ رہی تھی، جس میں وہ مختلف قسم کے شعبدے کر کے دکھا رہے تھے، اپنے قریبی لوگوں کو ہائر کر کے. پوری وہ پلانٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے تصوف تو آپ کو پتہ ہے اسی قسم کی خرافات اور ڈرامہ بازیوں کا نام ہے. یہ تو خام خواہ لوگ پردہ ڈالتے ہیں کہ جی جو اگلے لوگ گزر چکے وہ ٹھیک تھے، یہ جو بعد میں آئے ہیں یہ خراب ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. اس زمانے میں بھی اگر میڈیا ہوتا تو اس زمانے کی بھی ساری 2 نمبریاں ایکسپوز ہو جاتی ہیں، اور میں انشاءاللہ آج کروں گا بھی وہ انشاءاللہ تعالی. یہ اصل میں میڈیا کی برکت ہے کہ یہ سب کچھ ایکسپوز ہو رہا ہے. آج آپ جن باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمارے پرانے بزرگوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ ساری خرافات لکھی اور انہیں کرامات کے نام کے اوپر امت میں بیچا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری ڈرامہ بازیاں پچھلے تقریباً 1000 سال سے ہو رہی ہیں، لیکن میڈیا کی وجہ سے اب یہ لوگ ایکسپوز ہوئے، اور پھر ہماری دعوت حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی لیگیسی کو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آگے لے کر چل رہی ہے، اس کی برکت سے یہ سب کچھ اب عام آدمی کو بھی سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں، جذبات کی روشنی میں نہیں۔ تو یہ پیر حق خطیب صاحب مختلف قسم کے جو جعلی مریض پلانٹڈ، ان کو اپنے سامنے لا کر پبلکلی کسی کے منہ سے سوئیاں برآمد کرتے ہیں، کسی سے وہ کیل برآمد کرتے ہیں، پیچ نکل رہے ہیں، گولیاں نکل رہی ہیں، اور وہ آپ دیکھیں ان گولیوں اور پیچوں کو، آپ دیکھیں بالکل وہ تازہ ہیں، کوئی زنگ نہیں لگا ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی بھی تازہ رکھ کے ہی آتے ہیں باہر سے، تو وہ نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ اور کبھی کسی کی آنکھ سے وہ زنجیر نکال رہے ہیں، تو وہ سارے جو ایک شعبدہ بازی والے معاملات تھے، ایلوژن کہہ لیں آپ، نظر بندی، یا آپ اسے استدراج کہہ لیں علم الکلام کے اندر، تو یہ ہم عرصہ دراز سے دیکھ رہے تھے، اور اس کے اوپر میں تو خیر وقتاً فوقتاً جنرل تو گفتگو کرتا تھا، اسپیسیفکلی ان کو میں نے اس طریقے سے کبھی بائی نیم ٹارگٹ نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا اپنا فرقہ انہیں آن نہیں کرتا، تو پھر وہ ہمارا مقدمہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ جب بریلوی مکتب کے علماء خود کہیں کہ بھئی ہم اسے نہیں مانتے، تو پھر مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کا سہارا لیتے ہیں کہ دیکھیں جن کو ہم خود ڈبہ پیر کہتے ہیں، ان کی مثالیں دے کے انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو بدنام کرتے ہیں۔ تو اس لیے پھر میں جنرل ضرور ذکر کرتا تھا، لیکن اسپیسیفکلی کبھی اس طریقے سے نہیں کیا۔ اکا دکا ویڈیوز کے اندر جب کسی نے پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ بھائی یہ تو بیچارہ شاہی کوئی نہیں ہے، ہم تو ان کے بڑوں کو بھی فراڈیا سمجھتے ہیں، یہ تو شاہی کوئی نہیں۔ اور دیکھیں یہ کتنے چلاک ہیں، جب کبھی بھی آپ ان کے اوپر کوئی بات کریں یہ فوراً ایسا پینترا بدلتے ہیں اور مقدمہ آپ کے اوپر الٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناصر مدنی صاحب کے ساتھ جو ان کا ہوا، اس وقت بھی میری تفصیلی ویڈیو آئی تھی، پھر یہ دونوں ایک سٹیج کے اوپر آئے اور آ کے انہوں نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی، اور اس میں آ کے پتہ کیا بات کی، جی ہم دونوں مل کر ختم نبوت پر کام کریں گے۔ پوری دنیا کا جڑا ویلا ترین بندہ ہوتا ہے نا، وہ کہنا میں ختم نبوت کام کر رہا، نسے تو چشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی، تسی ختم نبوت کام کرنا ہے۔ غلام احمد قادیانی دجال کو تو لوگ دجال سمجھ رہے ہیں، اور تمہارے بزرگوں نے جو اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے انہوں نے بزرگی بھی ساتھ اویل کی ہے، اس لیے میں انہیں بڑا مجرم سمجھتا ہوں۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ انہوں نے نہیں کیا، تو جنہوں نے کتابیں چھاپی اور جنہوں نے ان کا جھوٹا دفاع کیا وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ چشتی رسول اللہ کا دفاع اشرف علی تھانوی نے بھی کیا ہے، مرتے دم تک اس نے 1944 میں وہ مرا ہے، اس نے توبہ نہیں کی، کیونکہ اس نے تھانوی رسول اللہ کو بھی انڈورس کرنا تھا، اس لیے اس نے دفاع کیا۔ پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے، آج ہے 28 جنوری 2024، آلموسٹ 100 سال ہونے والے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا۔ احمد بریلوی صاحب 1921 میں فوت ہوئے، انہوں نے اپنے فتاوی رضویہ کے اندر جس کتاب کی تعریف کی اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ پر جھوٹ باندھا